بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ اب آپ کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا پارٹ نمبر 5 سماعت فرمائیں گے۔ تحریک جعفریہ و سفیر انقلاب۔ 6 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت معزول ہوئی تو اس کی کوکھ سے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے جنم لیا۔ بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ قومی اتحاد میں شامل تمام مذہبی جماعتوں کا تعلق فقہ حنفی سے تھا، اس لیے ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کو بھی فقہ حنفی کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی، جو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں پر گراں گزری۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والی ملک کی اہم اور مؤثر آبادی کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ پر قطعاً اعتراض نہ تھا، بلکہ ان کی دیرینہ خواہش تھی، مگر وہ اپنی فقہ پر دوسری فقہ کے تسلط کے حق میں نہ تھے۔ اہل تشیع کا مطالبہ تھا کہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد ہر فقہ کے پیروکاروں کے فیصلہ جات اس کی فقہ کے مطابق ہوں، جبکہ ضیاء الحق اپنے مفادات اور مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک سمت میں بہہ جا رہا تھا۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے، نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے مقاصد کو درک کرتے ہوئے نظریاتی کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور قومی حقوق کے تحفظ کے لیے متحرک ہو گئے۔ حالات کے تیزی سے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ملت جعفریہ کے عمائدین نے ماضی کی طرح حکومت کے عزائم کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 12-13 اپریل 1979 کو بھکر میں پوری قوم کو اکٹھا کر کے اسے حکومت کے عزائم سے آگاہ کیا گیا۔ جب پوری قوم نے قائد کے افکار سے اتفاق کیا تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ چونکہ میرا مقصد یہاں تحریک جعفریہ کا تاریخی پس منظر اور حالات لکھنا نہیں، بلکہ اس کی پوری تفصیل سفیر نور میں شائع ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس پوری تاریخ میں سفیر انقلاب کے کردار کو تلاش کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک نوجوان نے قومی معاملات میں کس طرح اٹھان لی، اس کی اٹھان میں کتنا درد تھا، وہ کن کن مراحل سے گزرا، کہاں سے چلا اور کہاں تک چلا۔ جب علامہ مفتی جعفر حسین نظریاتی کونسل کے رکن تھے تو سفیر انقلاب اپنے چند برادران کے ہمراہ مفتی صاحب کو قائل کرتے تھے کہ حکومت کے کسی عہدے پر رہ کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا ناممکن نہیں تو بسد مشکل ضرور ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب کو استعفے کے مرحلے پر لانے میں نوجوان گروپ کا گہرا عمل دخل ہے۔ بھکر کے اجتماع کا اعلان ہوا تو ISO پاکستان نے تمام تر انتظامات اپنے ہاتھوں میں لیے اور قوم کو سرخرو کرنے کی ٹھان لی۔ سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی، جو اس وقت اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر چکے تھے، لاہور میں بیٹھے ملک بھر سے مربوط رہے اور لمحہ بلمحہ بھکر کے انتظامات سے آگاہ ہوتے رہے۔ کنونشن سے ایک روز قبل سفیر انقلاب اپنے اہم تنظیمی احباب کے ہمراہ بھکر پہنچے، وہاں کے منتظمین سے ملے، اپنی تنظیمی نوجوانوں کی محنتوں کو سراہا اور اہم برادران کے ساتھ لائحہ عمل تیار کیا۔ 12 اپریل کو ملک بھر سے قافلے بھکر پہنچنا شروع ہوئے تو ISO کے نوجوانوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور جلسہ گاہ کو اپنی گرفت میں رکھا۔ ایک موقع پر جلسے کے دوران تیز آندھی آئی تو سفیر انقلاب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر صدا بلند کی، دوستو پوز کو مضبوطی سے تھام لو، آج سے تمہارا پہلا امتحان شروع ہے۔ اگر معمولی سی آندھی نے قوم کے سروں پر شامیانے گرا دیے تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ تم مستقبل میں گرنے والے طوفانوں کو بھی نہیں روک سکتے۔ آپ کے یہ جملے سن کر نوجوان پول سے چمٹ گئے اور آندھی کو شکست دی۔ 21 اپریل کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا اور اس کی قیادت علامہ مفتی جعفر حسین کو سونپی گئی۔ جب مفتی صاحب کی قیادت کا اعلان ہونے کا وقت آیا تو ایک آدھ نامور خطیب اسٹیج پر آئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، علامہ مرزا یوسف حسین لکھنوی کی موجودگی میں قیادت کا اہل اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب سفیر انقلاب اسٹیج کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر اپنے چند نظریاتی احباب کے ساتھ اٹھے اور آواز بلند نعرہ لگایا، ایک ہی قائد، ایک ہی رہبر، مفتی جعفر، مفتی جعفر۔ پھر یہ نعرہ اس شد و مد سے بلند ہوا کہ مخالفین کی آواز شور میں دب گئی اور قوم کو ایک پاک باز، جری بے داغ اور صاحب درد قائد میسر آیا۔
سفیر انقلاب اور ان کے رفقا کا یہ نعرہ سند بن گیا اور ہر اس مقام پر گونجا جہاں کہیں قیادت کے خلاف کسی بھی جعلی قیادت نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ اپریل 1982 کو ڈیرہ غازی خان کے ایک معروف جلسے میں جب عقیل ترابی کے لیے جلسے کے بانی نے قائد ملت جعفریہ کا جملہ ادا کیا تو اس وقت ISO کے نوجوان اٹھے اور انہوں نے وہی نعرہ بلند کیا، ایک ہی قائد، ایک ہی رہبر، مفتی جعفر، مفتی جعفر۔ جب ممبر مجالس پر گرفت رکھنے والے پیشہ ور مقررین قصر قیادت میں دراڑیں نہ ڈال سکے تو انہوں نے قیادت سے مربوط علماء حقہ کے خلاف عقائد کی جنگ کا آغاز کر دیا تاکہ سادہ لو عوام جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کی داستان رقم کریں۔ جنگ کے بنیادی نکات: ائمہ سے مدد طلب کرنا، عزاداری و زنجیر زنی، تخلیق ائمہ، تشہد میں شہادت ثلاثہ اور سیدہ کا غیر سید سے نکاح وغیرہ وغیرہ تھے۔ 4-5 سال تک اختلافات کا زہر اس قدر پھیلا کہ پوری ملت جعفریہ مسموم ہو گئی۔ جاہریت کرنے والوں کا نشانہ علماء حقہ بنے۔ قوم واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی، جار غالی اور نشانہ بننے والے مقصرین ٹھہرے۔ ممبر پر مسلط افراد نے مدارس اور مساجد میں بیٹھے ہوئے علماء کے خلاف اس قدر زہر اگلا کہ انبیاء کے وارث علماء پر سب و شتم تک ہونے لگا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو سفیر انقلاب تڑپے اور اپنے احباب کو اکٹھا کر کے فرمایا، مسافران گرفتہ دل پھر علم اٹھاؤ کہ زائچوں کی عبارتیں پھر بدل گئی ہیں۔ آپ نے مرکزی احباب کو صورتحال، پس منظر اور مستقبل کے خدشات سے آگاہ کیا اور ان سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ عقائد کی طوفانی جنگ میں علماء حقہ سے مربوط ہوں اور قوم کی رگوں میں پھیلی ہوئی زہر کا تریاق معلوم کریں۔ سب سے پہلے خود کو مطمئن کریں اور پھر دلائل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر معاشرے میں نکلیں اور تمام تر اعتراضات کا جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان حالات میں علماء سے استفادہ کیا اور قوم میں رخنہ پھیلانے والوں کی تہہ تک پہنچے۔ آپ نے حقائق اور انکشافات پر مبنی کتب اور رسائل کا ایک تھیلا بنایا جسے لے کر آپ ہر متاثرہ مقام تک گئے۔ یہ تھیلا ہر وقت آپ کے پاس ہوتا تھا اور آپ جب بھی کسی قومی اجتماع میں پہنچتے یا کسی محفل میں جاتے تو آواز بلند کرتے، عقیدے ٹھیک کروا لو۔ چنانچہ آپ کا یہ تھیلا عقائد کا تھیلا مشہور ہو گیا۔ آپ نے طوفانی حالات میں نہایت صبر اور بے جگری سے جنگ لڑی، جہاں بھی گئے دلائل کے انبار لگا دیے اور اعتراض کرنے والوں کو لاجواب کر کے قائل کیا۔ آپ کا موقف تھا کہ عقائد کی اس جنگ کے پیچھے استعماری ایجنٹ کار فرما ہیں اور یہ سارا طوفان انقلاب اسلامی ایران کے خلاف برپا کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر میں اس کے حمایتی نفاق کا شکار ہوں۔ ایک طرف سفیر انقلاب نے ملک بھر میں نظریاتی دوستوں کے تعاون سے عوام کو حقائق سے آگاہ کیا، جبکہ دوسری طرف ممبر پر امام خمینی اور علماء حقہ کے خلاف شعلے اگلنے والوں کی زبان بند کی۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریاتی فوج نے ملک بھر میں سازشی ٹولے کا مجالس کے اندر اور باہر مقابلہ کیا اور انہیں زبان منہ میں رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس سلسلے میں کئی نوجوان تشدد کا نشانہ بھی بنے، یہاں تک کہ ISO پاکستان کے سابق مرکزی صدر برادر ثاقب نقوی بھی اس حادثے کی زد میں آئے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی جیسی عظیم مرتبہ شخصیت کے خلاف زبان دراز کرنے والے ایک معروف مقرر کی شدید مزاحمت کی تھی، جس کے بعد لاہور میں ایک ہنگامہ برپا ہوا اور کئی سالوں تک برادر ثاقب نقوی تنظیمی دائرے سے باہر رہے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ جو شب کی سلطنت میں ہتھیلیوں پر چراغ لائے سلے بردوش آبلا پا صحبتوں کے حصار میں ہیں۔ سفیر انقلاب اور ان کے رفقا نے ہر سطح پر قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے شب و روز کوششیں کی۔ چونکہ تحریک کے قیام کے ابتدائی ایام میں علماء کرام و عمائدین نے تنظیمی پلیٹ فارم پر زیادہ فعال نہ تھے اور نہ ہی تنظیمی ڈھانچوں اور تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ تھے، اس لیے ISO پاکستان اور IO پاکستان کے تجربہ کار نوجوانوں نے بنیادی امور کو انتہائی محنت اور لگن سے نبھایا۔ تحریک کا پہلا دستوری ڈھانچہ تیار کرنے میں تنظیمی نوجوانوں نے بہت سی جماعتوں کے دستور پڑھے، فعال تنظیموں کے دستور اور پالیسیاں زیر غور لائیں۔
اپنے علماء کرام کی فکر کو درک کیا اور قومی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دستوری ڈھانچہ پیش کر دیا۔ علماء کرام کی مشاورت و نظارت کے بعد یہ دستور تیار ہوا، جسے آج بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ابھی تنظیمی ادارے تشکیل نہیں پائے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جاری کر دیا، جس کی تشریحات مکتب تشیع کی فقہ سے متصادم نظر آئیں۔ چنانچہ تحریک قائدین نے ضیاء الحق کے فقہ جعفریہ کے خلاف بڑھتے ہوئے رجحانات کو روکنے کے لیے 5 جولائی 1980 کو اسلام آباد میں کنونشن کا انعقاد کا اعلان کیا۔ کنونشن کے انعقاد سے ایک ہفتہ قبل مرکزی صدر ISO مرکزی کابینہ کے 3 اراکین کے ہمراہ راولپنڈی پہنچے۔ پنڈی روانہ ہونے سے قبل رات کو انہوں نے سروسز ہسپتال میں ڈاکٹر محمد علی نقوی سے ملاقات کی اور کنونشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد مفصل منصوبہ بندی کی۔ کنونشن کے میزبان مسجد اثنا عشری میں کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ISO کے مرکزی صدر نے اس جگہ کو ناکافی سمجھتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ کنونشن ہاکی گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے۔ 4 جولائی کو سپیرہ ISO کے اراکین کی ایک میٹنگ زیر صدارت مرکزی صدر ISO غلام شبیر سبزواری مسجد اثنا عشری میں ہوئی، جس میں انتظامات کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں۔ گراؤنڈ میں کنونشن منعقد کرنا ایک حساس مسئلہ تھا، لہٰذا اس کام کی ذمہ داری ڈاکٹر محمد علی نقوی نے سنبھال لی اور وہاں موجود تمام افرادی قوت کو گراؤنڈ میں لے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے گراؤنڈ میں ٹینٹ کھڑے کر دیے گئے اور گراؤنڈ کو کنونشن کے لیے آمادہ کر دیا۔ 4 جولائی کی شام تک ہزاروں کی تعداد میں محبان اہل بیت اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب تحریک کی سپریم کونسل اور مشاورتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت کی تمام مخالفت کے باوجود کنونشن اسلام آباد ہاکی گراؤنڈ میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ کروانے میں ISO کے اراکین بالخصوص ڈاکٹر شہید کا بنیادی کردار تھا۔ 5 جولائی کی صبح 8 بجے جلسے کا آغاز ہوا، جس کی صدارت قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین قبلہ نے فرمائی۔ 10:30 بجے قبلہ مفتی صاحب نے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ صرف علماء کا ایک احتجاجی مگر پرامن جلوس وزارت مذہبی امور کی طرف مارچ کرے گا۔ جب یہ جلوس روانہ ہوا تو عوام نے شدید خواہش کے باوجود نظم و ضبط کا ثبوت دیا اور جلوس میں جانے کے بجائے پنڈال میں موجود رہے۔ وزارت مذہبی امور میں مسٹر محمود ہارون وزیر مذہبی امور سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد 2 گھنٹے کا وقت لے کر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ آخر کار مفتی صاحب واپس پنڈال تشریف لائے اور قوم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پرامن طور پر سیکریٹریٹ کے گھیراؤ کا اعلان فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب کی پنڈال واپسی سے قبل ISO اور IO کے پاکستان بھر سے آئے ہوئے جانثاروں میں سے 90 جانثار کفن پہن کر اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی سربراہی ڈاکٹر محمد علی نقوی کر رہے تھے۔ ان جانثاروں نے حضرت عباس علمدار کے پرچم کی قسم کھا کر عہد کیا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، مگر پائے ثبات میں ذرا برابر لرزش نہ آئے گی۔ ان جانثاروں نے لاکھوں فدایان اہل بیت کے سامنے جب یہ عہد دہرایا تو مومنین پرتے جذبات سے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور انہوں نے بھی عہد کیا کہ ان کفن پوشوں سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ الہی عہد کرنے والوں میں ایک نوجوان محمد حسین شاد بھی تھے، جنہوں نے چند منٹ بعد اپنے نوجوان خون سے تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب رقم کیا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو سرخرو کر کے سنت علی اکبر ادا کی۔ کفن پوش جانثار جو بالکل نہیں تھے مگر قوت ایمان سے لیس تھے، آنسو گیس کے شعلوں اور گولیوں کی پرواہ کیے بغیر پورے استقلال اور عزم کے ساتھ جلوس کے آگے چل رہے تھے، اور مفتی صاحب قبلہ ایک کار میں اس عظیم جلوس کی قیادت فرما رہے تھے۔ یہ جلوس نہایت پرامن طریقے سے اپنی منزل کی طرف ابھی روانہ ہو ہی رہا تھا کہ پولیس نے مداخلت کی اور نہایت پرامن مظاہرین پر اندھا دھند آنسو گیس کے شیل برسانی شروع کر دیا۔ مگر وہ قوم جس کے سامنے کربلا کی تاریخ ہو، وہ قوم جو اپنے حق کے حصول کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کا عہد کر چکی ہو، وہ قوم جو مرنا جانتی ہو، اس کے سامنے یہ تمام حربے ہیچ ثابت ہوئے، اور لاکھوں فدایان فقہ جعفریہ کا یہ عظیم الشان جلوس
اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ اس دوران آسو گیس کا ایک شیل محمد حسین شاد آف شور کوٹ ضلع جھنگ کے سر پر آ کر لگا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے خون سے یہ پیغام لکھا گیا، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آخر کار ان مظاہرین نے سکریٹریٹ کا مکمل گھیراؤ کر لیا اور ساری رات بارش میں مجلس و ماتم کرتے گزاری۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی جماعت نے مرکزی سکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا، اور قوم شاہد ہے کہ اس گھیراؤ میں ڈاکٹر محمد علی نقوی کا کردار نمایاں تھا۔ 6 جولائی کو جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ملت جعفریہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو اس نے قائدین کو مذاکرات کی دعوت دی۔ علامہ مفتی جعفر حسین کی زیر قیادت 5 رکنی وفد مذاکرات کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا۔ ایک مرحلے پر جب اس اعلیٰ وفد کو تاخیر ہوئی تو قوم میں یہ تاثر ابھرا کہ شاید قائدین اغوا یہ محسور کر لیے گئے، تو ان سنگین لمحات میں سفیر انقلاب اور ان کے رفقا نے حکومت کو وارننگ دی کہ اگر ان کے قائدین کو 1 گھنٹے کے اندر اجتماع میں نہ لایا گیا تو وہ مرکزی سکریٹریٹ پر حملہ کر دیں گے۔ سفیر انقلاب کے اس اعلان سے حکومت اس قدر لرزاں ہوئی کہ انہیں تحریک کے قائدین کو فی الفور عوام میں لانا پڑا۔ 6 جولائی کی مذاکرات کی کامیابی کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین نے قوم کو مبارکباد دی اور انہیں معاہدہ اسلام آباد کے بارے میں بتایا کہ آج کے بعد حکمران ہماری فقہ پر کسی دوسری فقہ کو مسلط نہیں کریں گے اور ہر موقع پر فقہ جعفریہ کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اس عظیم فتح کے بعد سفیر انقلاب جب اسلام آباد سے لاہور کے لیے عازم سفر ہوئے تو راستے میں احباب سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ احباب نے ان کی جرت کو خراج تحسین پیش کیا تو انہوں نے اپنے ضعیف قائد کی عظمت اور احباب کے ایثار کو سراہا۔ اس سفر میں آپ نے دیگر زاویوں کے علاوہ 3 نکات پر روشنی ڈالی۔ نمبر 1 یہ کہ سکریٹریٹ کے گھیراؤ کے مناظر کو زیر بحث لایا گیا اور پارا چنار کے مجاہد عالم دین علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شخصیت اور جرت کی مدحت کی۔ نمبر 2 اس کنونشن میں ابھرے ہوئے قوم کے بین الاقوامی تشخص اور معیار کو برقرار رکھنے کی مستقل منصوبہ بندی کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ نمبر 3 آپ نے احباب پر واضح کیا کہ ضیاء الحق فطرتاً ایک کینہ پرور شخص ہے اور وہ شیعہ قوم سے اپنی اس شکست کا انتقام ضرور لے گا، چونکہ لڑاؤ اور حکومت کرو اس کی سرشت میں ہے، لہٰذا وہ ہمارے مقابلے میں ایک متشدد گروہ تشکیل دے گا جو ہم سے ٹکر لے کر ہمارے تحریک کو محدود اور ہماری فکر کو مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آخر وہی ہوا جو آپ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی قائد بنے، قوم کے معیار و تشخص نے بین الاقوامی سطح کو چھوا اور ضیاء الحق نے مذہبی متشدد گروہ تشکیل دے کر ملت جعفریہ پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ معاہدہ اسلام آباد کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے احباب کے ایک وفد کے ساتھ علامہ مفتی جعفر حسین کی رہائش گاہ واقع گوجرانوالہ گئے، جہاں ان سے مستقبل کی مستقل منصوبہ بندی کے بارے میں مفصل بات چیت کی۔ آپ کا موقف تھا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے دائرہ کار کو بڑھا کر عوام کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ وہ کسی بھی مرحلے پر ظالم حکومت کا مقابلہ کر سکیں۔ چونکہ مفتی صاحب تحریک کو ایک ملکی جماعت بنانے میں برق رفتاری کے قائل نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ حکومت کی کروٹوں کے مطابق تحریک کو استوار کرنا چاہیے۔ انہیں یقین تھا کہ ضیاء الحق بہت جلد اسلامی رٹ کو بھول جائے گا اور وہ ایک مقام پر آ کر اسلامی نظام کے نفاذ سے انحراف کا مرتکب ہوگا۔ تنظیمی نوجوانوں کا اصرار تھا کہ قائد ملت جعفریہ ملک گیر دورہ جات کر کے عوام سے رابطہ مہم کا آغاز فرمائیں اور انہیں تحریک کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کریں۔ چنانچہ علماء کرام اور عمائدین قوم سے مشورے کے بعد مفتی صاحب نے دورہ جات کا سلسلہ شروع کیا، جسے کامیاب بنانے میں ISO پاکستان نے سردھڑ کی بازی لگائی۔ مفتی صاحب جہاں بھی جانے کا ارادہ کرتے اس کی اطلاع ڈاکٹر محمد علی نقوی کو دیتے اور ڈاکٹر صاحب ISO کے پلیٹ فارم سے متعلقہ ڈویژن اور ضلع کو قائد کی آمد کی اطلاع پہنچا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ قائد ملت جعفریہ جہاں تشریف لے جاتے ان کا والہانہ استقبال ہوتا اور عوام کے جمع غفیر سے انہیں بات کرنے اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا موقع میسر آتا۔ مفتی صاحب ابھی تحریک کا تنظیمی ڈھانچہ اور جماعتی بنیادیں استوار کر ہی رہے تھے کہ دست قضا نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور وہ 29 اگست 1983 کو سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔
حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اپنی 4.25 سالہ قیادت میں اپنی بیماری اور ضعیف العمری کو بالائے طاق رکھ کر بے پناہ قومی خدمت کی۔ علم و حلم کا یہ بے کراں سمندر اپنی موجوں سے قوم کی کشتی کو کنارہ عطا کر گیا۔ وہ کسی مقام پر مصلحت کا شکار ہوئے، نہ کسی مرحلے پر ظلم کی طرف داری کی۔ وہ پیر سالی میں بھی چٹانوں کی طرح آمریت کے سامنے سینہ سپر رہے اور قومی مفادات کو جان سے عزیز تر سمجھا۔ وہ زندگی کی جوان سانسوں سے روح کی تھرتھراتی منزل تک حکومت کے محتسبانہ اقدامات سے برسر پیکار رہے۔ اس لیے اس حسن پاک باز کی آتی ہے اب بھی یاد، نور سحر کے ساتھ کبھی چاندنی کے ساتھ۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی ناؤ کے پہلے ناخدا اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو طاق میں بیٹھے ہوئے مخالفین کو مسند سنبھالنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ تحریک کے دستور کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے غیر دستوری قائد کی تاج پوشی کر دی اور راول پنڈی کی علی مسجد میں مولانا حامد علی موسوی کی دست بوسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب یہ خبر ڈاکٹر محمد علی نقوی تک پہنچی تو آپ نے احباب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس موقع پر آپ نے واضح کیا کہ عیار حکمران نے 1980 کی شکست کا انتقام لینے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ جعلی قیادت کے گرد فوجی جنرلوں اور خفیہ اداروں کی صورتحال میں انہیں پہلے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 فروری 1984 کو جب بھکر میں علامہ مفتی جعفر حسین کے جانشین کے انتخاب کے لیے اجلاس ہوا تو سفیر انقلاب ایک روز پہلے وہاں پہنچے اور عمائدین سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آپ وہاں پر ہونے والے فیصلہ جات اور اجلاس کی کارروائی سے مسلسل لاہور کے احباب کو آگاہ کرتے رہے، اور ایک لمحہ وہ بھی آیا جب آپ کی حسرت عملی صورت میں سامنے آئی، یعنی علامہ سید عارف حسین الحسینی قائد ملت جعفریہ منتخب ہو گئے۔ سفیر انقلاب قائد کا اعلان سنتے ہی لاہور روانہ ہوئے اور ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ دوسرے روز قائد نے لاہور پہنچنا تھا۔ 11 فروری کو سفیر نور علامہ سید عارف حسین الحسینی کربلا گامیشہ لاہور پہنچے تو سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی نے احباب اور عوام کے ساتھ آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سفیر انقلاب نے سفیر نور کی دست بوسی کی۔ جب علامہ سید عارف حسین الحسینی جامعۃ المنتظر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے چند معتمد احباب کے ساتھ ان سے نشست کی۔ جب قائد ملت جعفریہ کو افتخار ملت جعفریہ کا تعارف کرایا گیا تو انہوں نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب کو کون نہیں جانتا۔ مختصر ملاقات کے بعد جب ڈاکٹر صاحب احباب کے ساتھ گھر کو واپس لوٹے تو فرمانے لگے، اس شخص کے لہجے کا درد اور پیشانی کا نور شہید بہشتی اور شہید مطہری جیسا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی ہمیں ایک روحانی قائد نصیب ہوا ہے۔ آپ نے اپنی ان احساسات و جذبات کا اظہار مدرسہ آیت الحکیم راول پنڈی میں بھی قائد کے روبرو کیا تھا کہ ہم آپ کو شہید بہشتی اور شہید مطہری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے یہ جملے سن کر قائد ملت جعفریہ کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ اگرچہ قائد نے اس وقت آپ کے لیے کوئی جملہ ادا نہ فرمایا تھا، مگر یقیناً ان کے روح کی آواز یہی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی آپ کو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ سفیر نور اور سفیر انقلاب مزاجاً ہم آہنگ تھے اور ان حضرات کی فکر کے زاویے بھی تقریباً ایک جیسے ہی تھے، اس لیے شروع ہی سے ان کے دل ایک ساتھ دھڑکنا شروع ہو گئے اور یوں یک جان دو قالب کی عملی تصویر سامنے آئی۔ ابتدائی ایام میں سب سے بڑا مسئلہ حقیقی قیادت کے تعارف کا تھا، جو خاصا مشکل اور محنت طلب تھا، کیونکہ عوام کے سامنے ایک قیادت کا اعلان ہو چکا تھا اور مجالس عظام میں معروف مقررین اس کا تعارف کرا چکے تھے۔ چونکہ اس وقت علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت سے مربوط علماء کرام کی گرفت مخالف گروہ سے زیادہ نہ تھی، اس لیے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کی تمام تر ذمہ داری ISO پاکستان اور IO پاکستان کے دوش پر ٹھہری، اور کچھ عرصے بعد مدارس دینیہ کے طلباء کی تنظیم جمعیت طلباء جعفریہ نے بھی خاصی معاونت کی۔ آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے لاہور میں تحریک کے صوبائی صدر دفتر کی ضرورت کو محسوس کیا
تو 2 دیو سماج روڈ لاہور کرائے پر لی گئی۔ عمارت میں دفتر کھول لیا۔ بعد میں اس عمارت کو امامیہ سینٹر کے عنوان سے خرید لیا گیا، جس کے لیے رقم ISO کی چند سالانہ بچت ISO اور IO کے عطیات سے فراہم کی گئی۔ امامیہ سینٹر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان اور امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی دفاتر قائم ہوئے، اور یہاں پر ہونے والے تمام امور کی سرپرستی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی۔ جب یہ سینٹر عوامی رابطوں کا مرکز بنا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کی ملازمت ضلع شیخوپورہ میں تھی۔ آپ روزانہ گھر سے اسپتال جاتے اور واپسی پر سیدھا امامیہ سینٹر آتے اور رات گئے تک دفتری امور کا جائزہ لیتے، دفتر کی صفائی اور عملے کی عوام سے ملنساری پر خصوصی توجہ دیتے۔ بعض اوقات یہاں ایسا بھی ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب تھکے ہارے ملازمت سے آتے تو دفتر میں پڑے ہوئے برتن دھوتے اور دفتر میں جھاڑو تک دیتے۔ اس کتاب کے سلسلے میں لیے گئے انٹرویو کے دوران میں میرے سامنے BCO احباب نے روایت کی کہ انہوں نے کئی بار ڈاکٹر صاحب کو اس دفتر کی نالیاں تک صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امامیہ سینٹر کے قیام کے بعد عید القربان کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور نے قربانی کی کھالیں اکٹھا کرنے کی مہم چلائی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب دفتر میں فون پر تمام حامی مومنین سے رابطے میں مصروف تھے اور چند احباب کھالیں اکٹھی کر رہے تھے۔ چونکہ افراد کی کمی تھی، اس لیے اگر کسی گھر سے کھال لے جانے کا فون آتا تو ڈاکٹر صاحب خود موٹر سائیکل پر سوار ہوتے اور کھال لے آتے۔ شام تک کھالیں اکٹھی ہوتی رہیں تو گرمی کے باعث ان سے بو پھیلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر موجود 2 نوجوانوں سے کہا، عزیز دوستو، یہ کھالیں مال امام ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ دکان سے نمک لائیں تاکہ انہیں لگایا جائے۔ نمک لایا گیا تو دونوں دوست پریشان ہوئے کہ آخر نمک کون لگائے گا۔ ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھائیں اور کھالوں پر نمک لگانا شروع کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے احباب بھی معاون ہوئے اور یوں کئی گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ احباب کے بقول اگر اس دوران میں کوئی فون آ جاتا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے کہ حضور آپ عید کے روز دفتر میں کیا کر رہے ہیں، تو آپ جواباً فرماتے نکمہ بیٹھا ہوں۔ آپ کی عز و انکساری اور قومی تنظیم سے محبت کے انداز کو دیکھ کر ان افراد میں بھی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا جو کام کرنے کو عار سمجھتے تھے۔ ابتدائی ایام میں تحریک کا دفتر مالی مسائل کا شکار تھا، جبکہ عوام دور دراز علاقوں سے رابطوں کے لیے آتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی کے اخراجات کسی حد تک ڈاکٹر صاحب اپنی تنخواہ سے پورے کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ دیر تک دفتر میں کام کرتے رہتے اور رات کو یہاں سو جاتے اور صبح سویرے یہیں سے ملازمت کے لیے نکل جاتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آپ رات کو دفتر میں سوئے ہوئے ہوتے تھے کہ مہمان آ جاتے۔ آپ اوڑھنا بچھونا ان کے حوالے کرتے اور خود میز یا کرسیوں کو ملا کر سو جاتے۔ اگر میز کرسیاں بھی خالی میسر نہ ہوتی تو آپ صحن میں پڑی ہوئی نماز کی صف کو نیچے بچھا کر سر کے نیچے اینٹیں رکھ لیتے اور یوں آپ کی رات بسر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تحریک کے کارکنان نے آپ سے شکوہ کیا کہ تحریک ملکی سطح کی جماعت ہے، جبکہ اس کے دفتر میں سونے کے لیے گدے اور سرہانے تک میسر نہیں۔ آپ نے احباب کی بات سنی اور ٹھنڈی آہ لے کر فرمایا، آپ کو کیا معلوم کہ ملت اسلامیہ کے قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کے دفتر کی کیا حالت ہے، اور وہ 2 ملازمین کے درمیان بوسیدہ گدے اور پھٹے پرانے سرہانے پر کیسے سوتے ہیں۔ یہ وہ ایام تھے جب تحریک جعفریہ کی مالی حالت بہت کمزور تھی، یہاں تک کہ تحریک کے صوبائی دفتر کے اخراجات تک پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں ڈاکٹر صاحب ہی کی محنتوں سے دفتر کا بھرم رہتا تھا۔ ان حالات میں آپ نے لاہور شہر کے مومنین کے گھروں میں سینکڑوں صندوقچیاں بنوا کر رکھ دیں اور مومنین سے گزارش کی کہ وہ اپنی نظر نیاز صدقات اور امام ضامن کی رقم وغیرہ ان میں ڈالیں۔ آپ ایک کارکن کے ذریعے ماہوار ان صندوقچیوں کو اٹھواتے اور ان میں سے مومنین کی نیاز حاصل کرتے، جس سے کسی حد تک دفتر کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ ان ایام میں آپ ISO پاکستان کے مرکزی دفتر کے امور کی نگرانی بھی کرتے اور تحریک کے دفتر میں بحیثیت کارکن خود بھی مصروف کار رہتے۔ آپ نے نوجوانوں پر واضح کیا کہ حالات اسی بات کے متقاضی ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شخصیت اور قیادت کا تعارف
ملک کے گوشے گوشے میں کرایا جائے اور ان کے دورجات کو حتی الامکان کامیاب بنایا جائے۔ قائد ملت اسلامیہ کے تعارفی پوسٹر لاہور سے شائع ہوئے تو سفیر انقلاب نے لاہور کے در و دیوار پر یہ پوسٹر اپنے ہاتھوں سے چسپاں کیے۔ تحریک کے پروگرام کی تشہیر کے لیے آپ نے سینکڑوں بار دیواروں پر لکھائی کی، پوسٹر لگائے۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کر تھکے ہارے نوجوانوں کی بیٹری چارج ہوتی اور وہ رات بھر کام کرتے رہتے۔ سفیر انقلاب دفتر میں بیٹھے ہوتے تو کسی علاقے کا کوئی شخص بھی جو ہی دفتر میں آتا، آپ سب سے پہلے اس سے علاقے میں قیادت کے بارے میں رجحانات کا استفسار کرتے، اور جب وہ جانے لگتا تو آپ اسے قائد کی تصاویر اور تعارفی لٹریچر تھما دیتے اور قیادت کے پرچار کی تاکید فرماتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1985 میں مجھے کسی تنظیمی کام کے سلسلے میں لاہور آنا پڑا۔ چونکہ میں اس وقت گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں زیر تعلیم تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی قائد سے وابستگی کے بارے میں سوال کیے۔ جب میں نے مثبت صورتحال واضح کی تو فرمانے لگے، جہاں علامہ غلام حسین جاڑا صاحب جیسی مقتدر اور بزرگ شخصیت موجود ہو وہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مزید برآں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں قیادت کے پرچار کے لیے ان علاقوں میں مشکلات کا سامنا ہے جہاں دینی مدارس نہیں ہیں، جہاں علماء حقہ کا عوام سے رابطہ کمزور ہے اور جہاں تنظیمی فکر کا فقدان ہے۔ تاہم ہمارے نوجوان برق رفتاری سے مصروف جہاد ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی قیادت کو ملت اسلامیہ کی واحد نمائندہ قیادت کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے اس موقع پر جو اعتماد بھری گفتگو کی وہ علامہ محمد اقبال کی اس شعر کی عکاس تھی، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر، مجھے ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ نشر و اشاعت۔ قیادت کے تعارف کا پہلا نشر و اشاعتی مرحلہ لاہور سے شروع ہوا، جس کی سرپرستی سفیر انقلاب نے فرمائی۔ پشاور سے اخند زادگان نے علامہ سید عارف حسین الحسینی کا مختصر تعارف اور تصویر شائع کروائی، جبکہ پاکستان بھر میں منظم ترویج کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تصاویر، تعارف، ماہنامہ راہ عمل اور ہفت روزہ رضاکار کے خصوصی ایڈیشن شائع کرائے۔ آپ نے علامہ سید صفدر حسین نجفی اور دیگر علماء کرام سے رابطے کر کے انہیں قیادت کا بھرپور تعارف کرانے اور عوام کو مائل کرنے کی اپیل کی، اور ساتھ ہی ان سے ملک بھر کے خطبہ مساجد کو تاکیدی خطوط لکھوائے تاکہ وہ جمعہ اور دیگر اجتماعات میں حقیقی قیادت کو متعارف کریں۔ دوسری جانب آپ نے اپنی نظریاتی قوت امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کو خبردار کیا کہ وہ اپنی دیگر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر قیادت کے تعارف کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں، اور وہ شہروں سے نکل کر دیہاتوں تک علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے جانشین کا تعارف کرائیں، ان کی تصاویر پہنچائیں اور عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے معتمد احباب کے کچھ گروپ تشکیل دیے، جنہیں 6 ماہ کے اندر 2 قیادتوں کے وجود اور عوامی رجحانات کی جامع رپورٹ پیش کرنے کی تاکید کی۔ جب ملک بھر کی صورتحال آئینے کی طرح آپ کے سامنے آئی تو آپ نے وہاں کے تقاضوں کے مطابق منصوبہ بندی کی اور آخرکار کامیابی کے پرچم گاڑے۔ اپریل 1984 کو پشاور میں علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنی کابینہ کا انتخاب کیا تو ڈاکٹر صاحب کو ان کی خداداد صلاحیتوں اور رجحانات کے باعث نشر و اشاعت کی اہم مسئولیت کے لیے منتخب کیا گیا۔ جب آپ نے پاکستان میں علماء کرام اور تنظیمی برادران کے ذریعے خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی تو آپ کو خیال آیا کہ اگر ایران کے جید علماء کرام علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت کی تائید فرما دیں تو مخالفین کے پروپیگنڈے کا پاسا پلٹ جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب امام خمینی دنیا بھر میں اپنے نمائندگان مقرر فرما رہے تھے، جن کے ذریعے وہ انقلاب اسلامی کا پیغام عوام تک پہنچانے کے خواہاں تھے۔ حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں موجود طلباء کی طرف سے جہاں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت کی بھرپور تائید کی گئی، وہاں پر انہوں نے مراجع عزائم کی تائیدات کو بھی حاصل کیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد علامہ سید محمد جواد ہادی نے کی۔ ادھر پاکستان میں جن قیادتوں کے تعارف کا ٹکراؤ عروج پر پہنچا تو ولی فقی امام خمینی کی طرف سے علامہ سید عارف حسین الحسینی کے لیے نمائندہ ولی فقی کی تائیدی سند پاکستان پہنچ گئی، جس کی اشاعت کے بعد مخالف گروپ کے غبارے سے ہوا نکل گئے اور مخالفین جھاگ کی طرف بیٹھ گئے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کو نمائندہ ولی فقی کی سند ملنے پر ڈاکٹر صاحب کو روحانی تسکین پہنچی
اور آپ نے تنظیمی اجتماعات میں اس بات پر زور دیا کہ برادران قائد ملت اسلامیہ کو نمائندہ ولی فقی کی حیثیت سے متعارف کرائیں۔ آپ نے کئی بار خود بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ علامہ عارف حسین الحسینی کی ذات ان کے لیے بےحد محترم ہے کہ وہ ملت جعفریہ پاکستان کے سربراہ ہیں، اور ان کی ہر بات اس لیے حجت بھی ہے کہ وہ نائب امام ولی فقی حضرت امام خمینی کے نمائندے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نمائندہ ولی فقی کی حمایت ولی فقی کی حمایت ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نمائندہ ولی فقی کی حمایت ولی فقی کی حمایت ہے، اور ولی فقی کی حمایت امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت ہے۔ جب علماء کرام اور تنظیمی برادران کی محنت کے طفیل قائد ملت اسلامیہ کا تعارف عوام تک پہنچ گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے چند اہم احباب کے ساتھ قائد عظیم الشان سے ملکی دورہ جات کی گزارش کی۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد قائد نے آمادگی کا اظہار کیا، مگر بعد دورہ جات کی کامیابی پر مشروط ٹھہری۔ چنانچہ تبلیغاتی امور علماء کرام نے سنبھالے، جبکہ انتظامی امور کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے قبول کی۔ اس سلسلے میں سفیر انقلاب نے دن رات محنت کر کے دورہ جات کا شیڈول تیار کیا اور ہر علاقے کی صورتحال کے مطابق منصوبہ بندی کی۔ بعض اہم مقامات پر آپ قائد کے دورہ جات سے قبل تشریف لے گئے، وہاں کے بااثر لوگوں سے ملے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ آپ نے تحریک جعفریہ اور اس کی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اتنے طویل اور کٹھن سفر کیے جنہیں سوچ کر حواس جواب دینے لگتے ہیں۔ آپ کی ان مسافتوں کے ہمسفر احباب آج بھی گواہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک سفری بستر ہوتا تھا جسے آپ سر کے نیچے رکھ کر آرام کر لیتے اور سردی کی شدت میں اس میں لپٹ کر ٹرین کے فرش اور اسٹیشنوں کے فٹ پاتھ پر بھی سو جاتے۔ ملک بھر میں قائد ملت اسلامیہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے دورہ جات کی بے پناہ کامیابی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کئی بار برادران کے سامنے اظہار فرمایا کہ انقلابی اسلامی ایران امام خمینی اور قائد حسینی کے پرچار میں تنظیم ISO پاکستان کا گہرا عمل دخل ہے۔ چونکہ آپ ذہنی طور پر تنظیم کے حق میں تھے، اس لیے آپ نے محسوس کیا کہ طلباء کے علاوہ بھی ملت کی دیگر تنظیمیں وجود میں آئیں اور اس طرح وہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے متحرک ہوں۔ چنانچہ آپ نے ملک گیر تنظیم سازی کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں امامیہ ڈاکٹرز، امامیہ انجینئرز، امامیہ وکلاء اور امامیہ ٹیچرز، امامیہ امپلائیز ویلفیئر آرگنائزیشن اور امامیہ کسان جیسے پلیٹ فارم تشکیل پائے اور مثبت نتائج دیے۔ کچھ عرصے بعد حالات کے پیش نظر امامیہ کو اسلامک میں تبدیل کر دیا گیا اور آج کل اسلامک امپلائیز ویلفیئر آرگنائزیشن متحرک اور فعال ہے۔ جس طرح ISO کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ کا نظریہ تھا کہ ملک بھر میں مختلف پلیٹ فارمز پر کام کرنے والی امامیہ طلباء ایک مرکزی پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ان کا تشخص ایک جماعت کے حوالے سے ہو، اسی طرح تحریک جعفریہ کے قیام کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ تمام ملی تنظیمیں تحریک میں ضم ہو جائیں اور ملک بھر میں ایک تشخص کے ساتھ مضبوطی سے کام کریں۔